السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اما بعد۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین، احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے قادیانیوں کے MTA چینل پر راہ ہدا کے نام سے پروگرام آتا ہے، جس میں ایک پروگرام میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت ساری ہرزہ سرائیاں کی گئیں، بہت بڑا دھوکہ دیا گیا، اور ابتدا میں ہی ایک سوال اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کیا گیا، اور پھر اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جو دھوکہ دہی کی گئی اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ وہ سوال کیا تھا، اور سوال کرنے والے نے جو سوال کیا اس کا مدعا کیا تھا۔ آئیے سنتے ہیں راہ ہدا کا پروگرام، جس کے اندر واضح طور پہ سوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں ہم نے قرآن کریم سے ختم نبوت کے بارے میں آگاہی حاصل کی، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی حاصل کی۔ گو یہ معاملہ جو سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کا براہ راست تعلق تو ہمارے ان لوگوں سے ہے، ان مسلمانوں سے ہے جو جماعت احمدیہ کے عقیدے کے برعکس عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس موضوع پر بھی ضرور گفتگو کریں اور اس بارے میں بھی وضاحت کریں۔ دیکھیں، جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی آمد سے، آپ کی نبوت سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کوئی حرف نہیں آتا، جبکہ مخالفین احمدیت جو دیگر مسلمانان ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بطور امتی اس زمانے میں تشریف لائیں گے، اور گویا وہ کام کریں گے جو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا اس بات پہ بتائیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دوبارہ تشریف لاتے ہیں تو کیا اس سے ختم نبوت پہ حرف نہیں آئے گا یا آئے گا؟ میں چاہوں گا جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے یہ بات گفتگو سنی قادیانی مربی صاحب کی، جو کہ سوال کر رہے ہیں راہ ہدا میں پروگرام میں اپنے میں، قبل اس کے کہ سوال کا جواب کیا دیا گیا ہے، میں سوال جو کیا گیا ہے اس کے اندر ہی جو دھوکہ دیا گیا ہے سب سے پہلے اس کو آپ پر عیاں کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ کیا گیا کہ جو غیر احمدی مسلمان ہیں، یعنی کہ مسلمان ہیں جو ان کا ذکر کرتے ہیں، عموماً یہ قادیانی غیر احمدی مسلمان کر کے یہ دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ پوری مرزائیت کا لٹریچر واضح ہے کہ وہ امت مسلمہ میں سے کسی شخص کو بھی مسلمان نہیں مانتے، بلکہ دائرہ اسلام سے خارج اور پکا کافر مانتے ہیں، جس پر مرزا بشیر الدین محمود، مرزا بشیر احمد اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات بالکل واضح ہیں، جن میں کسی بھی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہم اس بات سے ہٹ کر کے کہ اس نے مسلمانوں کو غیر احمدی مسلمان کہہ کے پکارا، لیکن مسلمانوں کی طرف جو بات منسوب کی ہے اس پر گفتگو کریں گے۔
تو موصوف نے بات یہ کی کہ جناب غیر احمدی مسلمان جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے دوبارہ وہی کام کریں گے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کیے ہیں۔ میرا پوری مرزائیت کو چیلنج ہے، پوری مرزائیت کو، بتائے کہ کس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے وہی کام کیے ہیں جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے نزول کے بعد کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ دیا گیا اس قادیانی مربی کی طرف سے۔ حالانکہ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو وہ کام بھی نہیں کر سکا جو اس نے اپنی طرف سے گھڑ کر کے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف منسوب کیے تھے کہ جو آئے گا آنے والا مسیح وہ یہ کام کرے گا۔ مرزا قادیانی تو وہ بھی نہیں کر سکا، بجائے اس بات کے کہ وہ کام جو مسلمانوں کے نظریے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد کریں گے وہ اس نے کیے ہوں۔ یہ بہت بڑے دجل کا مظاہرہ کیا اور دھوکہ دیا گیا۔ آئیے میں آپ کو سامنے بتاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں روحانی خزائن جلد 13 ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ضرورت الامام ہے کھلی ہوئی، اور صفحہ نمبر 475 ہے روحانی خزائن جلد 13 کا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی واضح طور پہ لکھتا ہے، ضرورت الامام صفحہ 5 اور روحانی خزائن جلد 13 کے صفحہ نمبر 475 پر کہتا ہے کہ مسیح موعود کے زمانہ کو اس سے بھی بڑھ کر ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ پہلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے، اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے، اور یہ سب کچھ مسیح موعود کی روحانیت کا پرتو ہوگا۔ تو ناظرین، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام پیروکاروں سے کہ مرزا قادیانی نے یہ جو بات اپنی کتاب ضرورت الامام میں لکھی ہے کہ پہلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے، میں یہ پوچھتا ہوں کس حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے؟ ایک حدیث، حالانکہ یہاں پر احادیث نبویہ جمع کا صیغہ بولا گیا ہے، لیکن میرا پوری مرزائیت کو چیلنج ہے کہ ایک حدیث ایسی پیش کریں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے۔ کوئی مرزائی یہ ثابت کر سکتا ہے؟ مرتے دم تک اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتا کہ کسی نابالغ بچے نے نبوت کی ہو اور قادیانیوں نے اس نابالغ بچے کو نبی مانا ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ کہ مسیح موعود کے زمانے میں اس کے ظہور کے وقت انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کریں گے اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے، یہ سب کچھ مسیح موعود کی روحانیت کا پرتو ہوگا۔ میرا سوال ہے کہ بتائیں یہ کس حدیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے؟ وہ حدیث پیش کریں، پہلا سوال۔ اور دوسری بات بتائیں کہ مرزا قادیانی کے زمانے میں، اس کی زندگی میں کس نابالغ بچے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور قادیانیوں نے اس کو نبی مانا ہے اور اس نے نبوت کی ہو؟ اگر نہیں تو ماننا پڑے گا، بجائے اس بات کے یہ کہنا
کہ جب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور جو کام کریں گے وہ کام مرزا غلام احمد قادیانی نے کیے ہیں، بجائے اس بات کے یہ کہنا جو میں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے کام مرزا قادیانی نے کیے ہوں، وہ تو اپنے وہ کام نہیں کر سکا جو بقول اس کے خود احادیث نبویہ میں لکھا جو اس نے بیان کیے ہیں۔ اور یہ سوال کے اندر ہی بہت بڑا دھوکہ کیا گیا۔ اور پھر آگے جو بات کہی گئی کہ کیا جو ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، جو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جب نازل ہوں گے تو وہ امتی ہوں گے، تو کیا اس سے عقیدہ ختم نبوت میں فرق پڑتا ہے؟ یہ بات بھی ایک دھوکہ کیا گیا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نزول ہوگا ان کا، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی رہیں گے، اور اللہ کے نبی ہونے کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے اور امت محمدیہ کی شریعت کے پیروکار ہوں گے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا ایمان۔ ان سے ان کی نبوت نہیں چھن جائے گی۔ مزید گفتگو انشاءاللہ ہم آگے اگلا حصہ جو ہے اس مربی کا جو جواب دیا گیا ہے وہ سن کے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ تو پہلے اس بات کو، اس سوال کو سمجھ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو بھی آپ سماعت فرمائیں۔